اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please subscribe the channel Abrar Voice. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نماز میں 12,000 چیزیں ہیں. اللہ تعالی شانہ نے نماز میں 12,000 چیزیں رکھی ہیں. حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم یعنی شامل فرمایا ہے، 12 چیزوں کو شامل فرمایا. ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور ان کا پورا فائدہ حاصل ہو. یہ 12 حسب ذیل ہے. اول علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے اعمال سے افضل ہے. دوسرا وضو. تیسرا لباس. چوتھا وقت یعنی نماز کا وقت ہونا. پانچواں قبلے طرف رخ کرنا. چھٹا نیت کرنا. ساتواں تکبیر تحریمہ. آٹھواں نماز میں کھڑا ہونا. نواں قرآن شریف پڑھنا. 10واں رکوع. 11واں سجدہ. 12واں اتحیات میں بیٹھنا اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ کرنا. پھر ان 12 کے تین جزو ہے. اول علم کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو اعلیٰ ہدا میں معلوم کریں. مطلب فرض کب پڑھنا ہے، سنت کب پڑھنا ہے، کتنے رکعتیں ہیں فرض اور سنت کے، وہ معلوم کرنا ہے. دوسرا یہ معلوم کریں کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے، کتنی سنت ہے. تیسرا یہ معلوم کریں کہ شیطان کس مکار سے نماز میں رکھنا یعنی خلل ڈالتا ہے. اس کے بعد وضو کے 3 جزو ہے. اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک رکھیں، جیسے کہ ظاہری اعضاء کو پاک رکھتے ہیں، جیسے ہم باہر کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ذہن میں بھی پاکی حاصل کرنا ہے. دل کو کینہ سے حسد سے پاک رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھیں. تیسرا وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے. پھر لباس کے بھی 3 جزو ہے. اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو. دوسرا یہ کہ پاک ہو. تیسرا یہ کہ سنت کے موافق ہو. تخنے وغیرہ ڈھکے ہو نہ ہو. تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو. پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے. اول یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے یعنی وقت کی خبر رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے. اور ہمارے زمانے اس کا قائم مقام گھڑی گھنٹے کلاک ہو گئے ہیں. دوسرے اذان کی خبر رکھیں، اذان کب ہو رہی ہے. تیسرا دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پتہ نہ چلے. پھر قبلے کی طرف منہ رکھنا. میں بھی 3 چیزوں میں قبلے کی طرف رخ رکھنا میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھیں. اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھار متوجہ ہو. دوسرا یہ کہ دل سے اللہ تعالی کی توجہ رکھیں کہ دل کا کعبہ وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھیں کہ دل کا کعبہ وہی ہے. تیسرا مالک کے سامنے جس طرح ہم متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو.
پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے، تیسرا تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا، تیسرا یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ ہو، دوسرا دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کریں، تیسرا کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی مشکل سے دربان کی منت سماجات کر کے بادشاہ کے حضوری میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، ایسے صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا۔ پھر قرات میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول صحیح ترتیل سے پڑھیں، دوسرا اس کے معنی پر غور کریں، تیسرا جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھیں، نہ نیچے کریں نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہیں۔ دوسرا ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھیں۔ تیسرا تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھیں۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرا ہاتھوں کی کونیاں کھڑی رہیں، تیسرا تسبیحات کو عظمت سے پڑھیں۔ پھر عطیات تشہد میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پر بیٹھے، دوسرا یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد یعنی عطیات پڑھ کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور مومن کے لیے دعا ہے۔ پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کریں۔ پھر اخلاص کے بھی 3 وجوہ ہے۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرا یہ سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی، تیسرا اس پر ثواب کی امید رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر الدعوى الحمد للہ رب العالمین۔